حامد میر کے مضمون اصغر خان کیس اور خلائی مخلوق سے ماخوذ ہے، جو جنگ میں 7 مئی 2018 کو شائع ہوا۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نام آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گونج رہا ہے۔ اصغر خان بنام جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ کے نام سے ایک مقدمہ 16 سال تک سپریم کورٹ میں چلتا رہا۔ 2012 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس خلجی اور عارف حسین نے اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ 6 سال گزر چکے، اصغر خان کیس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف اسلم بیگ اور ISI کے سابق سربراہ اسد درانی نے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کر رکھی تھیں۔ ان اپیلوں پر آج سماعت ہوگی اور ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ 6 سال قبل سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جن سیاستدانوں نے 1990 کے انتخابات میں ISI سے رقوم لی، ان کے خلاف FIA کے ذریعے انکوائری کر کے کارروائی کی جائے، لیکن یہ کارروائی کہاں پہنچی؟ 2012 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن وہ یہ کارروائی مکمل نہ کر سکی۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی۔ آج مسلم لیگ نون والے سیاست میں کسی خلائی مخلوق کے کردار کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ وہ چاہتے تو اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروا کر سیاست میں خلائی مخلوق کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون نے اس عدالتی فیصلے کو نظر انداز کر کے رکھا، کیونکہ جن سیاستدانوں پر ISI سے پیسے لینے کا الزام تھا، ان میں نواز شریف بھی شامل تھے۔ اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اسلم بیگ اور اسد درانی نے نظر ثانی کی اپیلیں اس لیے دائر کی کیونکہ عدالت نے صاف صاف کہا کہ صدر غلام اسحاق خان، جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی نے 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے آئین کی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے رشوت دینے والوں کو مجرم قرار دے دیا، البتہ جن کو رشوت دی گئی ان کے خلاف مزید انکوائری کا حکم دیا اور ان کو دی گئی رقوم برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ کیس اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ نواز شریف اور چودھری نثار علی خان میں اختلافات کی طویل داستان میں اصغر خان کیس بھی بڑا اہم ہے۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس کا فیصلہ سنایا تو اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے اعلان کیا کہ FIA سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اپنی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کرے گی۔ چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ مسلم لیگ نون FIA کی انکوائری کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ FIA رحمان ملک کے کنٹرول میں ہے۔ نواز شریف کو ان کے ایک قانونی مشیر نے بتایا کہ FIA کو انکوائری کا حکم وزیر داخلہ نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ FIA کی انکوائری سے انکار توہین عدالت کے مترادف ہے، لہذا آپ FIA کی انکوائری سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر مسلم لیگ نون FIA کی انکوائری قبول نہیں کرتی تو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ انہی دنوں مجھے نواز شریف صاحب کا پیغام ملا کہ اس مسئلے پر مسلم لیگ نون کا موقف خواجہ محمد آصف دیں گے، آپ انہیں کیپٹل ٹاک میں بلا لیں۔ ہم نے خواجہ صاحب کو کیپٹل ٹاک میں بلا لیا۔ انہوں نے چودھری نثار علی خان کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کو FIA کی انکوائری پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چودھری نثار علی خان نے مجھ سے شکوہ کیا اور کہا کہ وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے اپوزیشن کا موقف پیش کر دیا تھا۔ خواجہ محمد آصف کو اپوزیشن کے ترجمان کے طور پر کیوں لایا گیا؟ میں انہیں کیا بتاتا کہ وہ اپنی پارٹی کے ترجمان نہیں رہے۔ اگلے ہی دن نواز شریف صاحب نے اس مسئلے پر خود
بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ٹیلی فون کال پر کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف کے موقف کی تصدیق کر دی۔ اب چودھری نثار علی خان پر واضح ہو گیا کہ میں نے خواجہ محمد آصف کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی، بلکہ خواجہ صاحب نے وہی کہا جو نواز شریف کا موقف تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ چودھری صاحب بغاوت پر آمادہ تھے اور کیپٹل ٹاک میں دھماکہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ انٹرویو کا وقت بھی طے ہو چکا تھا، لیکن شہباز شریف بھاگے بھاگے آئے اور چودھری صاحب کو اپنے جہاز میں بٹھا کر لاہور لے گئے، اور یوں چودھری صاحب کی بغاوت میں 5 سال کی تاخیر ہو گئی۔ نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ 1999 سے جاری ہے۔ بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب 1988 میں جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا تو چودھری نثار نے جنرل ضیاء الحق کے اقدام کی مذمت کی، تاہم نواز شریف نے انہیں جنرل ضیاء کی حمایت پر راضی کر لیا۔ 1990 میں بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد نواز شریف نے صدر غلام اسحاق خان کو پنجاب کی نگراں وزارت اعلیٰ کے لیے چودھری نثار علی کا نام دیا، لیکن بعد ازاں نواز شریف خود ہی نگراں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ 1996 میں صدر فاروق لغاری کے ذریعے بے نظیر حکومت کو برطرف کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں چودھری نثار کا اہم کردار تھا۔ 1998 میں جنرل مشرف کو آرمی چیف بنوانے میں کچھ دیگر افراد کے علاوہ چودھری نثار کا بھی کردار تھا۔ 1999 کی فوجی بغاوت کے بعد نواز شریف جدہ چلے گئے تو چودھری نثار کے ساتھ غلط فہمیاں اتنی بڑھی کہ چودھری نثار نے پیپلز پارٹی میں شمولیت پر غور شروع کر دیا اور آمنہ پراچا کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہو گیا، لیکن شہباز شریف نے نثار کو اس سانحے سے بچا لیا۔ 2008 میں چودھری نثار نے نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کو راولپنڈی میں اپنے حلقے NA-52 کے ضمنی الیکشن میں کامیاب کرایا۔ عام خیال یہ تھا کہ چودھری صاحب کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف اور ان کی اہلیہ کے دل میں اپنے لیے موجود غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی نے مجھے بتایا کہ چودھری صاحب نے کیپٹن صفدر کو اپنے علاقے سے اس لیے MNA بنوایا کیونکہ ان کے بہت قریبی عزیز یہاں سے MNA بننا چاہتے تھے، اور چودھری صاحب اپنے اس بہت قریبی عزیز کو انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیپٹن صفدر کو زبردستی اپنے علاقے سے الیکشن لڑا کر شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ اب جب کہ نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں اور چودھری صاحب کے قریبی دوست شہباز شریف پارٹی صدر بن چکے ہیں، تو چودھری صاحب نے نواز شریف کے خلاف باقاعدہ اعلان بغاوت کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف خلائی مخلوق کے نام پر ریاستی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب اگر اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروا دیتے تو ریاستی اداروں کی بدنامی کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے، لیکن بطور وزیر داخلہ وہ یہ کام نہیں کرا سکے۔ اصغر خان کیس صرف عدلیہ کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے جو ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کیس کے فیصلے کو پڑھیں، اس میں فوج اور خفیہ اداروں کی ملک و قوم کے لیے قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان قومی اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ انتخابات میں کسی خلائی مخلوق کی مداخلت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اصغر خان کیس کے فیصلے پر آئندہ انتخابات سے قبل عمل درآمد کروا دیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ مضمون حامد میر صاحب کا جنگ میں تحریر کردہ ہے، جو کہ 7 مئی 2018 کو شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کیس کی پیش رفت کے متعلق ہم کسی دوسری آڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔